سلام۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بیہ یومیء ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویؤتر علی راحلتہ، یعنی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے۔ سواری کا منہ چاہے جدھر بھی ہوتا فرضوں کو سواری پر نہ پڑھتے، البتہ وتر سواری پر ہی پڑھتے تھے۔ اور کبھی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے۔ اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے، سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے ہیں، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے ہیں۔ جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ قبلے کے بارے میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرق و مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ یہ حکم اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان یعنی شمال یا جنوب والی سمت میں ہے۔ رہے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یا تمام وہ لوگ جن کا قبلہ مغرب یا مشرق کی طرف ہے تو ان کے لیے شمال و جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ نمازی کے قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو۔ سترے سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترے کی دوسری طرف سے گزر جائے اور گناہگار نہ ہو۔ لاٹھی، برچی، لکڑی، دیوار، ستون اور درخت وغیرہ کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبالی من مر وراء ذلک، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے، اور جو کوئی اس کی باہر والی طرف سے گزرے اس کی پرواہ نہ کرے۔ عطا ابن ابی رباح تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کم از کم 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترہ بن سکتی ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برچی نصب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی۔ اس وقت برچی کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 دن، ماہ یا سال تک وہیں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہو۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو اور کوئی شخص سترے کے اندر نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کے ساتھ مزاحمت کرو اور اسے آگے سے نہ گزرنے دو۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بار تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سترے اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بطن مبارک سترے کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز یعنی کھڑے ہونے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترہ نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور سیاہ کتا شیطان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوتی تھیں۔ آپ کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کو ہاتھ لگاتے، آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ اگر آگے کوئی لیٹا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر وہ سامنے لیٹی ہو تو کوئی حرج نہیں۔